ایک بہت ضروری بات کرنی تھی. ڈاکٹر افتخار حسین خان صاحب میرے پاس آئے ہوئے ہیں، میرے بھائی اور دوست ہیں، اور ان کو آپ جانتے ہیں بہت. اور یہ ایک سوال ہے جس کا جواب میں بھی ہزار دفعہ دے چکا ہوں، اور لیکن افتخار کا پرسپیکٹو اس میں بہت ہی ضروری ہے. سوال یہ ہے کہ تقریباً ہر یونیورسٹی میں جس میں جاؤں، ایک سوال یونیورسل ہے جو ہر ایک نے پوچھنا ہے بچے نے، کہ ہم ملک سے باہر جائیں یا نہ جائیں. اچھا، میں ایک زمانے میں اس کا جواب بہت ہی ایسے بلیک اینڈ وائٹ کہہ دیتا تھا کہ جاؤ یا نہیں جاؤ. بیچ میں ایک دفعہ میری بہت فرسٹریشن آئی تھی، تو میں کہتا ہاں ہاں بالکل تم چلے جاؤ، وہاں تم بہتر رہو گے. اچھا، پھر ایک دفعہ مجھے خیال آیا تھا کہ، اور میں یہ کہتا تھا کہ نہیں جانا نہیں چاہیے، تمہیں یہاں رہنا چاہیے. لیکن اب یہ ہے کہ میں ڈیٹا ان کو دے دیتا ہوں اور بتا دیتا ہوں کیا فائدے ہیں اور کیا نقصانات ہیں، اور اس کے بعد میں ان پہ چھوڑ دیتا ہوں. افتخار کا یہ ہے کہ ان کی ٹریننگ جو ہے وہ ساری برطانیہ میں ہوئی ہے، اور وہیں یہ کنسلٹنٹ تھریسک سرجن تھے، اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ پاکستان آ جائیں، اور یہاں پھر آ کے انہوں نے اپنا کیریئر پھر یہاں پرسیو کیا. امریکہ بھی یہ گئے ہیں ٹریننگ کے لیے، شارٹ ٹریننگ کے لیے وہاں گئے ہیں، اور ان کی ڈگری اور ان کے کریڈینشلز ایسے ہیں کہ یہ ابھی بھی جا کے برطانیہ میں کر سکتے ہیں. اچھا، میرا یہ ہے کہ مجھے یاد ہے جب میں نے ایف آر سی ایس کا امتحان دیا تھا تو میں افتخار کے پاس ہی ٹھہرا تھا وہاں بیلفاسٹ میں. اور وہاں جب میں امتحان دے کے اور اس کا جب رزلٹ نکلا تو باہر نکلے تو ایک چھوٹے سے ڈیسک کے اوپر جی ایم سی لکھا ہوا تھا، اور ساتھ 430 پاؤنڈ دینے تھے، اور جی ایم سی کی رجسٹریشن آ جانی تھی. تو میں نے افتخار کو یہ کہا، میں نے کہا یار ابھی وہیں رکھ دیجیے، وہیں رکھ دیں. میں نے افتخار کو یہ کہا کہ میں نے کون سا یہاں نوکری کرنی ہے، تو کرنی ہے. انہوں نے کہا کہ سر پھر 430 ڈالر کیوں ضائع کرنے ہیں، وہ ایف آر سی ایس آپ نے کیا ہوا ہے، جب بھی چاہیں گے آپ کو رجسٹریشن مل جائے گی اس طرح. اچھا، بیچ میں آسٹریلیا میں گیا اور وہاں بھی ایک اپرچونیٹی تھی، وہ میں رہا بہت تھوڑا عرصہ تھا. تو مطلب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میں بھی اپنی زندگی میں شفٹ ہو سکتا تھا. افتخار تو خیر رہتا ہی وہاں تھا اور اس کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں تھا. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک نوجوان جب ہم آپ سے پوچھتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے اسٹوڈنٹ آ کے پوچھتے ہیں کہ دیکھیں جی اس ملک میں کیا پڑا ہے، تو مطلب یہ بات کرتے ہوئے مجھے اس لیے بھی بڑی دقت ہو رہی ہے کہ ایک بیٹا میرا شفٹ ہو گیا ہے لندن میں، اور اس نے ایف سی پی ایس سرجری میں کیا ہوا ہے، اور وہ میرے ساتھ یہاں کام کر سکتا تھا اور رک سکتا تھا، اور وہ وہاں شفٹ ہو گیا. میری بیٹی کی شادی وہیں ہوئی ہے، وہ رہتی وہاں ہے. آپ کا بیٹا پلیب کا امتحان پاس کر رہا ہے، اور بچے ہم سے پوچھتے ہیں. تو آپ کے خیال میں سوال کا کیا جواب ہے؟ جزاک اللہ جاوید بھائی. جاوید صاحب سے ہمارا تعلق بہت پرانا ہے، ان کو ایکچولی میرے جوابوں کا پتہ ہے. تو لیکن سر میں پروبیبلی اس ریئر بریڈ کا حصہ ہوں، جیسا کہ آپ نے کہا نا کہ جو وہاں تھے. ٹھیک ہے نا، مطلب میں 93 سے پہلے بھی جاتا رہتا، پارٹ 1 کے لیے گیا، ابھی ٹریننگ کے لیے گیا، پارٹ 2 کے لیے گیا، لیکن 93 سے میں 2000 تک میں باقاعدہ وہاں پہ تھا. اس میں کچھ حصہ ٹریننگ کا تھا، الٹیمیٹلی میں وہاں پہ کنسلٹنٹ بن گیا بیلفاسٹ میں، اور میں وہاں کنسلٹنٹ تھا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈاکٹر کی وہاں پہ سدرۃ المنتہا ہے، بھائی یہیں پہنچنا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ نے سکون سے زندگی گزارنی ہوتی ہے. تو ہر مہینے جو ہے نا ایک ریزنیبل اماؤنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے، اور باقی ساری اپرچونیٹی اینڈ فرسٹ ورلڈ کے جو مزے ہیں وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ. ہم نے وہاں پہ اس زمانے میں یہ کانشیس ڈیسیژن کیا تھا کہ نہیں واپس آنا. تو اس لیے مجھ سے بڑھ کے بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے پریکٹیکل ثبوت دیا کہ نہیں واپس آنا چاہیے. ٹھیک ہے، کہنے کی باتیں بہت لوگ کر لیتے ہیں، لیکن ایکچولی اس کو چھوڑ کے آنا اور دکھانا ایک ڈفرینٹ بات ہے. اور میں بڑے سالوں تک بڑا آپٹیمسٹ رہا کہ انشاءاللہ یہ ملک بہتر ہو جائے گا. اگر ہم کوشش کریں گے تو اس میں امپرومنٹ آئے گی. کوشش بھی کی، ہر لیول پہ اللہ تعالیٰ نے اپرچونیٹی دی. مطلب ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ سے، ہاؤس آفیسر سے، رجسٹرار سے، اسسٹنٹ پروفیسر سے لے کے پرنسپل تک، ہر لیول ہر کیپیسٹی میں کام کیا. جب میں سے پرنسپل بنانا، جو کہ آج سے 4 سال پہلے کی بات ہے، اور میں نے 3 سال اس کیپیسٹی میں سرو کیا، تو مجھے بہت ساری چیزوں کو اتنے قریب سے دیکھنے کا موقع ملا جو پہلے نہیں ملا تھا. انفارچونیٹلی اس کے بعد میرا دل ٹوٹ سا گیا. مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ جس طریقے سے اور جس ڈگر پہ یہ ملک چل رہا ہے، شاید ایک بہت لمبے عرصے تک، اف ایٹ آل
ہم درست نہ ہو سکے. تو اس لیے بچے جب اب باہر جانے کی بات کرتے ہیں نا، تو میں اپنے اندر وہ مورل کریج نہیں پاتا کہ میں ان کو یہ کہوں کہ نہیں بیٹا آپ کو نہیں جانا چاہیے، یہاں بہت کچھ ہے. کیونکہ وہ جن باتوں پہ فرسٹریٹ ہوتے ہیں ان میں سے اکثر باتیں درست ہیں. اور پھر جیسے آپ نے کہا کہ آپ کا بیٹا آپ خیر سے یو کے میں ہے، میں بیٹے نے جو کہ یہاں پہ اچھا خاصا انستھیزیا میں ٹریننگ کر رہا تھا اور سارا کچھ، اس کی مسز بھی، انہیں ون گڈ ڈے مجھے بتایا کہ جی میں نے آپ کو تو نہیں بتایا تھا لیکن میں نے پلیب 1 دیا تھا، میں نے پاس کر لیا، تو میں پلیب 2 دینا چاہتا ہوں. میرے پاس اس کو روکنے کی کوئی جواز نہیں تھا بہت زیادہ. میں چھوٹا بیٹا اس نے یو ایس ایم ایل ای کے اسٹیپ 1 کر لیا، اسٹیپ 2 کے چکر میں وہی باہر جانا چاہتا ہے. تو آئی ڈو ناٹ نو، میرا خیال ہے کہ بدقسمتی سے شاید ملک اس ڈگر پہ ہے. اللہ اس کو اس میں سے نکالے، ہماری دعا ہے کہ بہتری کی. حالانکہ یہ بڑے دکھ کی بات ہے، ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ میرے لیے سب سے فرائٹنگ بات یہ ہے کہ میرے بچے مجھ سے دور ہو جائیں، اور اس سے بھی زیادہ بڑے دکھ کی اور تکلیف کی بات میرے لیے یہ ہے کہ ان کے بچے یعنی میرے جو گرینڈ چلڈرن ہیں وہ مجھ سے دور ہو جائیں. لیکن ایسا ہو رہا ہے. لیکن اینی وے میں یہ کہوں گا کہ صحیح ایک پیکج ڈیل ہے، وہاں کے بھی ایک اپنا پیکج ہے، وہاں کے اپنے مسائل بھی ہیں، پلس پوائنٹس بھی ہیں، یہاں کے بھی اپنے مسائل بھی ہیں اور پلس پوائنٹس بھی ہیں. لیکن گورنمنٹ سے میری درخواست ہے کہ میں بنی کر کے اپنے رویوں پہ بھی غور کریں اور عوام پہ بھی کوئی رحم کریں، کوئی بہتری لانے کی کوشش کریں، تھوڑا سا جو ہے نا بیلنس ٹلٹ کریں پاکستان کے حق میں، تاکہ کچھ رہنے جوگا بن جائے. اچھا، وہ بھی میں بالکل آپ کی باتوں سے 100% ایگری کرتا ہوں. لیکن میں آپ سے نا تھوڑا سا اس سفر میں 3-4 سال آگے ہوں. جیسے آپ 24 دسمبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں الخیر خیریت سے ماشاء اللہ، اور مجھے اب تقریباً 3 سال 3.5 سال ہو گئے ہیں. اچھا، اس دوران میں جب میں یہ ریٹائر ہوا تو میں نے اور ادھر ادھر بھی بہت سے کچھ کام شروع کیے مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ. تو وہ جو میں نے آپ کو ذکر کیا تھا نا، ایک فیز آئی تھی جس میں کہا تھا کہ ہاں یہاں سے بھاگ جاؤ، یہاں کچھ نہیں ہے. آنیسٹلی میں نے اپنے طور پہ ایک ٹرائی بھی کی تھی اپنے لیے بھی کہ پارشلی میں وہاں شفٹ ہو جاؤں، پارشلی. اور 1994 میں آپ کو یاد ہے کہ میں نے چھوٹے سے اسکالرشپ کے اوپر آسٹریلیا گیا تھا، اور وہاں جا کے میں بڑا پاپولر ہو گیا تھا. پاپولر مین کہ بڑا میں ٹھیک تھا، کیونکہ جو میرے کیلیبر کے وہاں لوگ تھے نا وہ اتنے ٹرینڈ نہیں تھے جتنا میں ٹرینڈ تھا. کیونکہ وہاں کا جو ایک وہ ہوگا، مجھے وہ سینئر سرجیکل رجسٹرار کہتے تھے، جبکہ میں یہاں اسسٹنٹ پروفیسر تھا جو کہ ہارٹ کو بھی ریپیئر کر چکا تھا کہ ایمرجنسی میں جب چھرا لگ کے آتا تھا تو ہمیں ہی سب کچھ کرنا پڑتا تھا، اور اس سارے پروسیس میں سے گزرے ہوئے. اور میں بہت آرام سے وہاں آگے کر سکتا تھا. اور ایک جونیئر لیکچرر کی جاب یونیورسٹی آف نیو ساؤتھ ویلز کے اندر، وہ ایک وہ موجود جونیئر لیکچرر از لائک اے ڈیمونسٹریٹر آپ کہہ سکتے ہیں. تو لیکن آپ اس میں انٹر ہو جائیں سسٹم میں تو پھر ان کی ایک فیلوشپ کا ایگزام پاس کرنا تھا. تو لیکن اب میں جو 3-4 سال کا جو آپ کے ریٹائرمنٹ کے بعد والا میرا پیریڈ ہے نا، جو جس میں سے آپ گزریں گے، اس میں مجھے موقع ملا بہت سارے روٹ لیول پر جا کر دیکھنے کا. اور میں پھر دوبارہ آپٹیمسٹک ہوا ہوں. گو یہ بہت ہی کیئرفل آپٹیمزم ہے، یہ بہت ایک بلنٹ آپٹیمزم نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان ابھی نا پوائنٹ آف نو ریٹرن پر نہیں آیا. ابھی وہ جو پوٹینشیل موجود ہے نا، جو کہ 54% تھے یوتھ، اب کے اس کے جو سینسس کے مطابق یہ 60% ہے. دیکھیں وہ ملک جس کے اندر 60% نوجوان موجود ہوں، ان کو ہم تھوڑا سا آرگنائز کر لیں، ان کو تھوڑا سا ٹرین کر لیں. اچھا، ان کے اندر وہ جذبہ موجود ہے. صرف پرابلم جو آپ نے آخر میں ایک درخواست کی ہے نا کہ اوپر سے رول ماڈلنگ نہیں موجود حکومت کے پارٹ کے اوپر. یعنی جو حکومت چلانے والا ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بڑا آدمی ہے، جب اس کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے تو اس کے فیصلے میں عوامی مفاد سے زیادہ ایک ذاتی مفاد آ جاتا ہے. ہمارے پولیٹیشین کو جب فیصلہ کرنا پڑتا ہے تو وہ عوامی مفاد سے زیادہ اس کو نا ایک ذاتی. اور سو گو ہمارے دودھ بیچنے والا بھی ایسا ہی کر رہا ہے. گو کرنے والا ایک دفتر کا کلرک اور شاید ڈاکٹر بھی ایسے کر رہا ہو. مطلب ہے انفرادی طور پہ میں کہہ رہا ہوں، اجتماعی یعنی لوگ تو اچھے، بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور آئی ایم شیور کہ پولیٹیشینز اور ان سب میں بھی بہت اچھے لوگ ہوں گے. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ بنیادی طور پر تربیت کے فقدان کی وجہ سے تمام شعبوں میں پرابلم ہے. لیکن جو اوپر کے 4-5 پاور سٹرکچرز ہیں ان کو آپ نے تو کہا خیال رکھنا چاہیے. میرا تو دل چاہتا ہے، میں کہتا ہوں انہیں حیا کرنی چاہیے. مطلب وہ بہت زیادہ ان کی ذمہ داری ہے کہ یوتھ کو ڈیٹر کرنے کے لیے اس سارے میں. تو لہٰذا یہ، لیکن میں اس اپنے اس تجربے میں ابھی بھی کراچی گیا تھا تو تقریباً
4,000 لوگوں سے میرا رابطہ ہوا مختلف، اور وہ 4,000 ایسے ہوئے لیاری میں بھی، مجمع میں سے میں نے بات کی جہاں کے بہت یعنی مالی طور پر حالات بہت کمزور تھے، اور ایک جگہ پہ جس کا نام فیلکن فیصل تھا، فیلکن فیصل میں ہر گھر کے باہر لیکسس گاڑیاں کھڑی تھیں اور بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک لوگ تھے. تو ان کی یوتھ سے بھی میں نے بات کی اور ادھر کیا، اور میں نے یہ دیکھا کہ اگر فرض کریں وہ جو بات آپ نے کی ہے وہ تھوڑی سی ہو جائے، یعنی ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ ہمارے اوپر والے لوگ وہ مخلص ہیں اور وہ واقعی عوامی فیصلوں کے مطابق اپنا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو مجھے ایک نا رے آف ہوپ نظر آتی ہے. کیونکہ اب ڈاٹس کو نا کنیکٹ کرنے والی بات ہے. انشاءاللہ یہ ڈاٹس کنیکٹ ہو جائیں اور اوپر والے لوگ جو ہیں، ظاہر ہے وہ سارے لوگ مسلمان ہیں، اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ آخرت ہے، ان کو پتہ ہے موت کے بعد ایک امتحان آنے والا ہے، اس میں ہم سے سوال پوچھا جائے گا، اور ہم کیوں توقع نہ رکھیں کہ ان کے دل میں یہ بات آ جائے گی، اور ہم کیوں توقع نہ رکھیں کہ میرے دل میں یہ بات آ جائے گی. تو اس لیے نوجوانوں سے یہ ہے، اگر آپ کو اللہ نے ایک زندگی دی ہے، آپ کا اختیار ہے، آپ کی چوائس ہے کہ آپ اپنی زندگی کو سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ جہاں گزارنا چاہتے ہیں آپ گزاریے. جیسے افتخار نے کہا ہے کہ جب میں یہاں آیا تھا تو میرے افتخار زیادہ اسٹرانگ مثال ہے، اور پھر یہ تو وہاں سیٹل تھے سب کچھ، میرے پاس اپرچونٹی تھی لیکن میں وہاں سے آ گیا تھا، مگر یہ تو وہاں تھے. تو اس وقت میرے پاس ایک اخلاقی جواب تھا یہ کہنے کا کہ میں اس لیے یہاں نہیں جا رہا. اور افتخار کی زندگی میرے سامنے ہے، جو اس نے حصہ ڈالنا تھا وہ ماشاءاللہ اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کے اور سے اللہ کے درمیان ہے، اس کے سب لوگوں کو پتہ ہے. میں اپنی ہمبل کیپیسٹی میں جو حصہ ڈالنا چاہتا تھا تمام کوتاہیوں کے ساتھ، اور اس طرح ہم جیسے بہت سارے لوگوں نے یہاں حصہ ڈالا ہے، تو اس لیے کوئی پچھتاوا نہیں ہے، بالکل پچھتاوا نہیں ہے کہ ہم پاکستان میں کیوں رہتے ہیں. لیکن آپ کو ہم نہیں روک سکتے. لیکن اگر آپ کے پاس پیشن ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں، تھوڑا سا آپ ذرا اپنے اوپر تھوڑا سا ایک وہ کر لیں گے کنٹرول، تھوڑے سے کم وسائل کو استعمال کر لیں گے، تو آپ جیسے ذہین آدمی کو یہاں رکنے کی ضرورت ہے، جو کہ رک کے وہ کام کر سکے جو ہماری جنریشن پوری طرح سے نہیں کر سکی. اگین یہ آپ کے سوال کا سیدھا جواب نہیں ہے، یہ ایک ڈیٹا ہے جو آپ کے سامنے ہے، اور ہر جگہ کے اپنے فائدے، ہر جگہ کے نقصان ہیں. پرسوں میری بیٹی ردا نے ایک مجھے ویڈیو بھیجی کہ وہاں جو رائٹ ونگ ہے نا آئرلینڈ کے اندر، رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ، انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارے تو ہوم لیس لوگ ہیں اور آپ جو ہے امیگرینٹس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں. تو ان کا ایک آڈیو لیک ہوا ہے کہ جو امیگرینٹ نظر آئے تو اس کو مارو مت، مگر اس کو سٹیب ضرور کرو تاکہ وہ ہرٹ ہو. اور دوسرا انہوں نے ایک ٹرام جلا دی ہے اور دکانیں جلا دی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ کریں گے. اور وہ نا وہاں کی جو لوکل کمیونٹی ہے امیگرینٹس، وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو گھر احتیاط سے جائیں، گھر نہ جائیں، یعنی ایک دم خوف کی فضا کریٹ ہو گئی ہے. تو حکومت روکے گی اس کو، لیکن بہرحال باہر کے اپنے پرابلمز ہیں، یہاں کے اپنے پرابلمز ہیں، ان کے درمیان ایک بیلنس رکھنا ہے. تو بہرحال مجھے تو ایک رے آف ہوپ ابھی نظر آ رہی ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ پوائنٹ آف نو مشکل بہت ہے، لیکن وہ والی ڈھلوان نہیں آئی کہ جس میں آپ بریک بھی لگائیں گے تو نہیں رک سکے گا. بریک لگ سکتی ہے انشاءاللہ اور عزیز. تو بس یہ گزارشات ہیں ہم لوگوں کی. لیکن آخر میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. پھر وہی بات ہے کہ مجھ سے بڑا آپٹیمسٹ کون ہو سکتا ہے. لیکن جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، وہ لوگ جو ایٹ ہیلم آف پاور ہے، اگر انہوں نے ابھی بھی، شاید یہ بالکل آخری جاتا ہوا موقع ہے، اگر اب بھی ہم نہ سدھرے تو پھر ہم ایک ایسی کیفیت میں چلے جائیں گے کہ ہم سروائیو کریں گے، جس کو قرآن پاک ڈسکرائب کرتا ہے وَلَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، کہ نہ مریں گے نہ جئیں گے. اور اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. اور یہ جو آپ فرما رہے تھے نا کہ شاید بڑے لوگوں کو، ان لوگوں کو جن کے جو بااختیار ہیں، ان کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داریاں بھی اتنی ہی بڑی ہیں، ان کو اپنی ذمہ داریوں کا خیال کرتے ہوئے ایک رسپانسبل بیہیویئر جو ہے نا اس کو لینا چاہیے. اور جیسے آپ کا یہ خیال تھا کہ ان کو شاید ان ذمہ داریوں کا احساس ہے، انفارچونیٹلی اس کی کوئی اپرنٹ ایویڈنس نہیں ہے. کاش کے ہو، ہمارا بڑا دل کرتا ہے کہ کاش ہو، اللہ کرے کوئی نکل آئے کہیں سے. پتہ نہیں، یا تو پھر مجھے نظر نہیں آتی.
صحیح. لیکن یہ ہاں یہ بات آپ کی درست ہے اور اس میں بہت ہی دو ضربے دو چار والا جواب نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ انہیں یعنی مجھے پروو کرنا بحیثیت پاکستانی مجھے یہ بات ثابت کرنی پڑے گی اپنے عمل سے کہ میرے نزدیک میرے اپنے ذاتی مفادات جن کا مجھے پروٹیکٹ مجھے کرنا ہے مگر وہ پرائورٹی میرے ملک کے اپنے ملکی مفادات جو ہیں وہ میری پرائورٹی ہے. اور میں ایک پاکستان کا شہری ہوں, یہ میری ذمہ داری ہے. اسی طریقے سے پاکستان کا ہر وہ شہری جو چاہے اسٹیبلشمنٹ کا ہیڈ ہے, چاہے پولیٹیکل ہیڈ ہے, چاہے وہ جوڈیشری کا ہیڈ ہے, چاہے وہ بیوروکریسی کے اندر ہے, چاہے وہ میڈیا والا ہے, یہ اس کی بھی اسی طریقے سے ایک ذمہ داری ہے. اور ہاں چونکہ ان کا امپیکٹ زیادہ ہے, ان کا زون آف انفلوئنس زیادہ ہے, تو اس کو کرنا بہت ضروری ہے. اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی ہے بات, پتہ نہیں یہ بات کہاں تک پہنچے یا نہ پہنچے. ایک اس کے لیے نا ایک بڑا سمپل سا یارڈ سٹک ہے, بہت ہی سمپل سا سٹارٹنگ پوائنٹ, کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ میرے منہ میں جو لقمہ جا رہا ہے یہ کہیں حرام کا تو نہیں ہے. کیونکہ ریسورسز کے سلسلے میں ایک تو انکمپیٹنسی آف دا ورک ہوتی ہے نا. ایک بہت بڑا پرابلم ہمارے یہاں ریسورسز کے پراپر یوٹیلائزیشن کا ہے, جس میں ایک ایلیمنٹ یہ ہے کہ کیئرفلی ریسورسز استعمال نہیں ہوتے اور وہ لقمہ حرام میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ بات ایک بہت ہی ایک لمحے میں سمجھ آنے والی ہے کہ جو میرے وسائل کے اندر چیزیں شامل ہو رہی ہیں کہیں یہ لقمہ حرام تو نہیں ہے. بہل صاحب آپ کی ساری باتیں صحیح ہیں, پھر بھی آخر میں یہ کہوں گا کہ میری طرف سے دعائیں بہت زیادہ ہیں, امیدیں کچھ کم ہیں. تھینک یو.